اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام اور علم کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما سوى ذلک فہو فضل۔ یعنی علم دین تین چیزیں ہیں: قرآن پاک کی آیت محکمہ جو منسوخ نہیں ہے، صحیح و ثابت شدہ احادیث ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ احکام جو قیاس اور اجتہاد سے مستنبط ہوں، اور جو ان کے علاوہ علوم ہیں وہ مد زائد ہیں۔ یعنی علم دین اور علم شریعت تو یہی تین علوم ہیں، رہے دوسرے علوم تو ان کا حاصل کرنا اگر جائز بھی ہو وہ علم شریعت میں داخل نہیں ہے، بلکہ مد زائد میں شامل ہیں کہ اگر کسب معاش کے لیے کوئی علم حاصل کیا جائے اور اس کا حاصل کرنا شرعاً ممنوع نہ ہو اور وہ حاصل کیا جاتا ہے تو وہ ایک مد زائد ہے۔ اصلی جو علم ہے وہ تین علم ہے، یعنی قرآن کا علم، احادیث سے جو ثابت ہے وہ، اور قیاس اور استنباط سے جو علم ثابت ہے وہ۔ اب اس کے علاوہ جو ہیں وہ علم دین سے زائد ہیں، اسے مد زائد کہتے ہیں۔ مد زائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم تعلیم و تربیت کے لیے نہ ہو بلکہ وہ علم رزق کمانے کے لیے ہو، رزق کمانے کے لیے وہ علم ہو، اور وہ رزق کمانا اس اعتبار سے ہو کہ اس کے اندر کوئی ناجائز فعل شامل نہ ہو، تو اسے ایک مد زائد کہتے ہیں۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابی کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، کل میں نے سعد ابن معاذ کہا تھا لیکن وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو جب حضور نے یمن کا گورنر مقرر فرمایا اور کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں تعلیم دینا لوگوں کو اور قرآن اور احادیث کے علوم سے لوگوں کو باخبر کرنا، فیصلہ کرنا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ بتاؤ وہاں کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے قرآن سے تلاش کروں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر نہ پاؤ تو قرآن میں، تو فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کہ احادیث میں تلاش کروں گا، آپ کے فرمان میں تلاش کروں گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو، یعنی ہو تو صحیح لیکن تمہاری نظر وہاں تک نہ پہنچ پائے تو کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ قیاس اور اجتہاد سے، یعنی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے جو مسئلہ ظاہر ہوگا اس مسئلے کے اوپر میں عمل کروں گا۔ تو حضور نے ان کو سینے سے لگایا تھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ اسے کہتے ہیں قیاس و استنباط، یعنی وہ احادیث اور قرآن کے علم کے بعد آتا ہے۔ اب اس کے اوپر کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس کے آگے ایک اور چیز ہے جسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر تمام علماء کرام اور مجتہدین کرام کیا ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ یہی مسئلہ ہے اور اسی کے اوپر فتویٰ دے دیں تو اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ تو اب جو کسب حاصل کرنے کے لیے یعنی معاش کے لیے، کھانے پینے کا سامان بنانے کے لیے جو علم حاصل کیا جائے اسے مد زائد کہا جاتا ہے، لیکن جو علم دین ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مرد اور عورت پر، مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ تو علم دین سے مراد یہ قرآن، حدیث اور
قیاس و استنباط سے جو ثابت ہوا وہ علوم ہیں، اور اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا حاصل کرنا جائز ہوگا کب؟ جب اس میں کوئی کفریہ بات نہ ہو، کوئی گمراہی کی طرف لے جانے والی بات نہ ہو، ورنہ بہت سے علوم تو ایسے ہیں جس کا حاصل کرنا کفر ہے، بہت سے علم ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا ناجائز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ میں طلب علم سے مراد کوئی سا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن پاک کا نزول اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات یعنی ذخیرہ حدیث بے مقصود ہو کر رہ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ سے کوئی بھی علم حاصل کرنا مراد ہے، تو دلیل کے طور پر فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کوئی دوسرا علم حاصل کر لیتا اور قرآن و حدیث کا علم حاصل ہی نہ کرتا۔ تو جب قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اور قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ حل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کی آیتوں کا مطلب اور احادیث قصیرہ کا جو مقصد ہے وہ الگ رہ جائے گا۔ کوئی بھی دوسرا علم حاصل کر لے گا تو پھر یہ کون حاصل کرے گا؟ تو علم دین جو ہے قرآن، حدیث اور اجماع امت اور استنباط قیاس سے جو ثابت ہے وہ مسائل کا حاصل کرنا ضروری ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں مسئلے مسائل کا علم کہتے ہیں۔ اس کو حدیث اس میں فقہ کی زبان میں اسے علم فقہ کہا جاتا ہے، اس کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے، لیکن اپنی زبان میں اسے کا مسئلے مسائل، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں مسئلے میں طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یہ جو مسائل ہیں، مسئلے ہیں، کب کیا کرنا چاہیے کب کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو مسئلے اسی کو کہتے ہیں علم فقہ۔ تو یہی کیا ہے، اسی کا حاصل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے جو نکلے ہوئے مسائل ہیں وہی ہیں۔ کیونکہ نزول قرآن اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقصد یہ حل نہیں ہوگا، اور قرآن مجید کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچیں۔ مقصد کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ بندوں تک پہنچ جائیں۔ ارشاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی تشریح اور عملی تفسیر بیان کری تاکہ امت کو علم حاصل کرے اور اس پر رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے عمل پیرا ہو۔ تو ان باتوں سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، علم دین قرآن اور احادیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ مسائل کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ہمیں طہارت یا مسائل ہی نہیں معلوم ہوں گے تو ہم صحیح وضو نہیں بنائیں گے، صحیح غسل نہیں کریں گے۔ جب صحیح وضو اور غسل ہی نہیں ہوگا تو آگے کی عبادت نماز کیسے ہوگی؟ اب چلو غسل اور یہ سب صحیح ہو گیا، لیکن نماز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں کھڑا ہونا ضروری ہے، کہاں بیٹھنا ضروری ہے، کہاں کون سا رکن واجب ہے، کون سا ضروری ہے۔ جب معلوم نہیں ہوں گے تو پھر نماز بیکار ہوگی، جب نماز بیکار ہوگی تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب ہوگا۔ تو لغت میں فقہ کے معنی ہیں کسی شے کا جاننا۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے جاننا، کسی بھی چیز کو جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ علم شریعت کے ساتھ خاص ہو گیا۔ ایسے تو فقہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جاننا، لیکن اب جب بھی فقہ بولا جاتا ہے تو اس سے مسئلے مسائل کا علم مراد ہوتا ہے، یعنی علم فقہ یعنی شریعت کا علم۔ علماء اصول کے اصطلاح میں علم فقہ کی تعریف یہ ہے کہ فقہ وہ علم ہے جس میں احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ اور فقہا کے جہاں علم فقہ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم فقہ نام ہے احکام شرعیہ اور مسائل شرعیہ کا علم حاصل کر کے ان کو حفظ کر لینا، یاد کر لینا۔ اور اہل حقیقت و معرفت نے علم فقہ کی تعریف ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے کہ علم فقہ کا مطلب ہے علم احکام شریعت کو عمل میں لانا،
بقول سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فقیہ تو وہی ہے جو دنیا سے اعراض کرے۔ حسن بصری فرماتے ہیں حقیقت میں فقیہ وہ ہے، یعنی علم فقہ حاصل کرنے والا وہ ہے جو دنیا سے الگ ہو جائے، دنیا سے الگ ہو جائے اور آخرت کی طرف رغبت کرے اور اپنے عیوب پر نظر رکھے۔ یعنی سب لوگوں نے الگ الگ اس کی تعریف بیان فرمایا۔ عام اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ فقہ کا مطلب ہوتا ہے مسئلے مسائل کا علم حاصل کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں اللہ کے، تو فرماتے ہیں فقیہ تو وہ ہے، حقیقت میں فقیہ وہ ہے جو دنیا سے الگ ہو جائے، یعنی دنیا کے معاملات سے الگ ہو جائے اور آخرت کی فکر کرے۔ دنیا کے معاملات سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کھانا پینا چھوڑ دے، رزق کمانا چھوڑ دے، ورنہ یہ تو ضروریات میں سے ہے، اس کو کرے لیکن کھائے پیے تو حلال کھائے پیے، حلال کھا پی کر کے زندگی گزارے اور آخرت کی فکر کرے، کیونکہ آخرت ہی کی زندگی سب سے زیادہ زندگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی فکر کرے اور ساتھ ہی میں اپنے عیوب پہ نظر بھی رکھے، یعنی وہ کیا عمل کرتا ہے، کیا گناہ کرتا ہے، کیا برا راستہ چلتا ہے، اس کو اب یاد بھی رکھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرے، تو حقیقت میں وہ فقیہ ہوگا۔ فقہ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فقہ کی تعریف سے یہ امر واضح ہو جائے، یہ بات واضح ہو گئی کہ فقہ کا مطلب احکام و مسائل شریعت سے واقفیت حاصل کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت فقہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس ساری باتوں سے پتہ چل گیا کہ ہر مسلمان کے لیے فقہ ضروری چیز ہے۔ جس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، اس طرح ہر انسان کے اوپر علم فقہ حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی اتنا تو علم حاصل کرے جس سے اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، کیونکہ سید الکل ختم الرسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقاصد بعثت ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ حضور کو جو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس میں اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ حضور کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، علم سکھانا ہے، مسائل کا علم سکھانا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان میں انہی کے نفوس میں سے ایک عظمت والا رسول مبعوث فرمایا، حضور کو بھیجا۔ اب اس کا مقصد بیان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ان پر اللہ کی آیاتیں تلاوت کرتا ہے۔ کون رسول؟ وہ رسول بھیجا گیا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، یعنی احکام الہیہ کو بیان کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بیان کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے احسان فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسا رسول ہم نے بھیجا ہے جو اللہ کے احکام کو پہنچاتا ہے تم تک اور تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن حکمت عقل مندی کی باتیں بتاتا ہے، تو تم ان کی پیروی کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کے تشریف لانے کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ نفس اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، کفر سے بچانا ہے، راہ راست پر لے کر کے چلنا ہے۔ تو حضور نے یہ کام کیا، اس کے بعد حضور کے صحابہ نے یہ کام کیا، علماء نے، اولیاء نے یہ کام کیا، اس طرح چلتے چلتے یہ وقت ہم تک پہنچ گیا ہے کہ علم حاصل کرنا کیا ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دوسرے علوم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، دوسرے دنیا کے علم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ علم مقدم رہے گا۔ لوگ گمراہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو علم دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، دنیاوی تعلیمات میں لگے رہتے ہیں، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے اور پھر اسلام کے بارے میں کچھ بھی انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو پھر گمراہی کی طرف چلے گئے، جس نے جو بتایا وہ مان لیا تو اسی میں وہ کیا ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو حضور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم خاص سے مومنین پر انعام اور احسان فرمایا کہ اپنے احکام اور مرضیات اور اپنی کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے اپنا ایک عظمت والا رسول بھیجا تاکہ وہ تمہارے سامنے اللہ کے احکام بیان فرمائے اور ان پر عمل کرا کے تمہارے نفوس کو پاکیزہ تر بنائے، تمہارے دلوں کو پاک بنائے۔ اور احکام الہیہ کے جاننے کا نام ہی تو فقہ ہے، اللہ کے حکم کو جاننے کا ہی نام کیا ہے، فقہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے مقصد رسالت کی وضاحت کے ساتھ آپ کی مقدس ذات کی عظمت و رفعت کو بھی بیان فرمایا ہے، جس کا اظہار لفظ من سے ہوتا ہے۔ دوسری آیت نے بھی تمام امت کو یہ حکم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں عظمت والے رسول دے دیں وہ لے لو، یعنی اس پر عمل کر لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے منع فرما دے تو اس سے رک جاؤ، یعنی اس پر عمل نہ کرو، اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت سے بھی مراد احکام الہی ہے اور انہی کا دوسرا نام علم فقہ ہے۔ اس سے بھی کیا مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ اسی سے اختیار مصطفیٰ ثابت ہوتا ہے کہ حضور جس کے لیے جو جائز کر دیں وہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ حضور کسی صحابی کے لیے ایک کی گواہی دو کے برابر کر دیں تو وہ دو کے برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت سراقہ کے لیے سونے کے کنگن جائز کر دیں تو وہ حضرت سراقہ کے لیے جائز ہوتے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ حضرت علی کے لیے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانے کو جائز قرار دے دیں تو وہ صرف انہی کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایک شخص گناہ کر کے آئے تو حضور فرمائے صدقہ کر دو، تو وہ شخص کہ یا رسول اللہ میں صدقہ کیسے کروں، میں خود ہی اس کا محتاج ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ تم ہی کھا لو اس کو، تمہارا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ ہے، کیا ہے، حضور جس کے لیے جو جائز فرما دے وہ اس کے لیے جائز، اور جس کے لیے ناجائز کر دے وہ ناجائز۔ قرآن کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا محبوب تمہیں دے وہی لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو جس کے لیے جائز کر دیں وہ جائز، جس کے لیے ناجائز کر دیں وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کا مختار بنا دیا، یعنی حضور جو چاہیں وہی ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ حضور جو چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ حضور چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمات، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حضور بانٹتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ اسی کو عاشق رسول کہتے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ رزق جو ہم کھاتے ہیں اس کے قاسم کا معنی ہے بانٹنے والے۔ خلق کے حاکم ہو تم، یعنی زمین و آسمان کے تم مالک ہو، اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ اور رزق کے قاسم ہو تم، جو ہم کھاتے ہیں رزق روزی اس کے حضور بانٹنے والے ہیں۔ جو ملا تم سے ملا، یا رسول اللہ جو بھی ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضور سے ہی جو بھی ملتا ہے وہ حضور سے ہی ملتا ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لا زوال دولت سے مالا مال فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ایمان کے ساتھ رکھ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔